لیکن چونکہ ایران نے وہ کام کر دکھایا ہے جو کسی اسلامی کنٹری نے نہیں کیا. ایران نے وہ کام کر دکھایا اور کنٹینیو امریکہ پہ اسرائیل پہ بمباری کر رہا ہے, میزائل مار رہا ہے, ڈرون. 11 اسلامی ملکوں میں جو امریکہ کی بیسز تھی 11 بیسز کو اڑا کے رکھ دیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی مارے. تیسرے نمبر پہ دیکھو, ایران نے ہزاروں میل دور اسرائیل کے 11 سے 13 شہروں کو کھنڈر بنا دیا ہے. کچھ سامنے نہیں آ رہی. کل میں نے ایک رپورٹ دیکھی جس میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا, اسرائیلی میڈیا نے بتایا, اب ظاہر بات ہے وہ سچ نہیں بتاتے, یہ کم بتاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ 6500 بلڈنگیں ایران نے اڑا دی ہیں. اسرائیل میں 6500 بلڈنگیں ایران نے اسرائیل میں اڑائی ہیں. 6500 بلڈنگیں. ہے کسی کی جرت کوئی اسرائیل اور امریکہ کو مار سکے؟ 11 ملکوں میں اڈے تباہ کر دیے. 50% ڈیفنس امریکہ کا, 50% یہ امریکہ نے اقرار کیا ہے. 50% ڈیفنس سسٹم ایران نے اڑا کے رکھ دیا. 50%. تو ہم ایران کو اپریشیٹ کریں گے, اور جو اس وقت بھی ایران کو اپریشیٹ نہیں کرتا, شک ہوتا ہے کہ یہ نیتن یاہو کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ لوگ, یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملے ہوئے. کیونکہ ثاقب رضا مصطفی کا میں نے چھوٹا سا کلپ سنا, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ کیوں دیں جنگ کے موقع پر, وہ تو شیعہ ملک ہے. تو ثاقب رضا مصطفی نے بڑی پیاری, وہ تو میٹھے بیان کرتے, نرم لہجے میں بیان کرتے, کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایران شیعہ ہے, تم ایران کا ساتھ نہ دو, نیتن یاہو تو سنی ہے نا, جا کے اس کا ساتھ دے لو. کتنی پیاری گفتگو کی. یہ ٹائم اختلافات کا نہیں ہوتا. یہ ٹائم میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا, دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے. یہودی ہمارے دشمن ہیں, عیسائی ہمارے دشمن ہیں, امریکہ ہمارا دشمن ہے, اسرائیل ہمارا دشمن ہے, برطانیہ ہمارا دشمن ہے, اٹلی اور فرانس ہمارے دشمن ہیں. یہ ان کو مار کون رہا ہے؟ ایران. ایران ہوا ان کا دشمن, تو ہمارا ایران ہوا دوست. اس وقت جنگی صورتحال میں یہ نہیں دیکھا جاتا اختلافات. جنگی صورتحال میں اب اگر یہ بات ہے تو جب انڈیا پر پاکستان نے حملہ کیا تھا تو پاکستان کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ چائنا نے. چائنا ایک مسلمان ملک ہے. پاکستان کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ بدھ متوں نے. یہ بدھ مت کوئی مسلمان ہے؟ اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا کہ چین کا ساتھ کیوں لے رہے ہو, چین کی مدد کیوں لے رہے ہو؟ اپنا مطلب پڑے تو چین جیسے کافر ملک سے بھی مدد لے لو, اور جب کافر ہمارے دشمنوں کو مارا جا رہا ہو تو پھر تمہیں یہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ یہ کافر ہے, یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ فلاں ہے. ایسی باتیں جنگ کے موقع پہ نہیں کی جاتی. ہمارے لاکھ اختلافات ہیں, ہم باقاعدہ مرتد مانتے رافضیوں کو, ہم مرتد مانتے, لیکن ہم تو رافضیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان ہی نہیں کر رہے. ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تو سرزمین کی بات کر رہے ہیں. سرزمین ایران زمین فارس تھی. زمین فارس وہ تھی جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لایا تھا. تو زمین فارس کی بات ہو رہی ہے. ایران, آج ایران کا ساتھ دینا بنتا ہے. یاد رکھیں, ایران کنٹینیو بمباری کر رہا ہے, کنٹینیو میزائل چلا رہا ہے. ایسے ایسے میزائل چل رہے ہیں, آپ منظر دیکھو جا کے نیٹ پر, جیسے شبرات میں بھی اتنے, شادی بیاہ میں بھی اتنے جو ہے وہ پٹاخے اور شعلے نہیں ہوتے آسمان پر, جتنے شعلے جنگ کے موقع پر ایران نے اسرائیل کے اندر کر رکھے. حیرت کی بات ہے, 6500 بلڈنگیں, 1500 کاریں, یہ اسرائیل نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ تباہ کر دی ہیں. 1500 کاروں کا مطلب کیا ہوا؟ 1500 کاریں ایک جگہ تو نہیں کھڑی ہوں گی, 1500 کاریں 1500 جگہ کھڑی ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ 1500 جگہ تو یہ ٹارگٹ ہو گئی. 6500 بلڈنگیں, اس کا مطلب یہ ایک میزائل سیدھا ایک بلڈنگ پہ جا کے لگتا ہے, تو ایک میزائل سے ایک بلڈنگ تباہ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب 6500 میزائل مار دیے کیا ایران نے؟ چلو مانا کہ ایک میزائل سے 2-4 بلڈنگیں بھی تباہ ہو جائیں تو بھی بہت ہے. اتنا ایران مار رہا ہے. ایران کو اپریشیٹ کرو اور ایران کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑے رہو. ہم شیعوں کے ساتھ نہیں کھڑے, کسی مسلک کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم ایک ملک کے ساتھ کھڑے جس کو ساری دنیا مسلم ملک مانتی ہے. ہم مرتد مانتے ہیں, امریکہ اس کو اسلامی مانتا ہے, اسرائیل اس کو اسلامی مانتا ہے, اسی لیے اس کو مارتے ہیں. یہ سارے اس کو اسلامی مانتے ہیں. تو اس لیے
فی الحال ان کا مدعا یہ ہے کہ اسلام کو ہم مار رہے ہیں، تو اگر کوئی خالی اسلام کو بھی زبانی مار رہا ہو تب بھی ہم اس کو ماریں گے، تب بھی ہم اس کو ماریں گے۔ تو ایران نے جو کمال کیا ہے، رک نہیں رہے، ان کے میزائل نہیں رک رہے، اور انہوں نے سسٹم سارے فیل کر دیے۔ کوئی سسٹم امریکہ کا، اسرائیل کا اس ٹائم کام نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ میں تو ایران کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج، میں جس طرح علامہ ہاشمی میاں نے جب پہلی مرتبہ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا اور ہاشمی میاں نے عراق کو پیغام دیا تھا اور عراق نے نہیں مانا تھا اور عراق تباہ برباد ہو گیا، وہی پیغام آج میں ایران کو دے رہا ہوں۔ اے ایران والوں، اے ایرانیوں، اے پاسداران انقلاب، میں تمہیں کہتا ہوں یہ جنگ شروع کر دی ہے تو پھر پیچھے نہ ہٹنا، کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، تم ان پہ برس پڑنا، اور جب تک اسرائیل مکمل تباہ نہ ہو جائے اور